طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے صلح کے امکانات روشن ہونے کے بعد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے تقریباً 9000 کا لشکر بھی مل چکا تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ دل کی بات باہر نکال دی جو وہ پہلے سے پلان کر چکے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی یہی تھا کہ جب خلیفۃ المسلمین کو طاقت مل جائے گی اور تمام مسلمان ایک خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد قاتلین عثمان سے آسانی سے نمٹا جا سکتا ہے. اب جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاقت بھی مل چکی اور صلح کے امکانات بھی روشن ہو چکے اور اب مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہو جانا تھا، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اعلان فرمایا کہ اب ہم بصرہ کی طرف کوچ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہرگز بھی وہ شخصیت نہ آئے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث ہوں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے میں کسی قسم کا بھی انہوں نے مدد کی ہو. اس اعلان کے بعد ابن سبا اس لشکر میں موجود تھا، وہ علیحدہ سے اپنے سرغنوں کو جمع کیا. اس لشکر میں ابن سبا سبائیوں کا سرغنہ بھی موجود تھا اور اس کے دیگر سردار بھی موجود تھے، اور روایت میں ہے کہ یہ سارے سردار ایک ساتھ الگ جمع ہوئے اور جو سبائی گروہ تھا یہ تقریباً 2500 پر مشتمل تھا. اور ان سرداروں سے خطاب کرتے ہوئے ابن سبا نے کہا کہ تم لوگوں نے سنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور خدا کی قسم روئے زمین پر قرآن کے سب سے بڑے عامل اس وقت علی ہیں، اور علی جب قصاص عثمان کا مطالبہ کریں گے تو ساری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ہمیں کہیں بھی پناہ پھر نہیں ملے گی. اس کا جواب میں مالک اشتر کہتا ہے حضرت طلحہ اور زبیر کی رائے ہمارے معاملے میں کیا تھی وہ تو ہمیں پتہ تھی کہ حضرت طلحہ اور زبیر قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کی نظر میں ہم ہی قاتلین عثمان ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں علی کی رائے کا پتہ نہیں تھا کیونکہ ابھی تک علی ان کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے. لیکن آج جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی واضح اظہار کر دیا تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے. اس لیے مالک اشتر نے کہا کہ اگر کل کو یہ بصرہ جاتے ہیں اور بصرہ والوں کے ساتھ ان کی صلح ہوتی ہے تو صلح کی پہلی شرط قصاص عثمان پہ ہوگی، اور قصاص عثمان جب دیا جائے گا تو سب سے پہلے ہمارا خون ہی بہایا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر کے حضرت عثمان کے پاس پہنچا دیں، اور اس کے بعد یہ لوگ اسی طرح خاموشی سے ہمارے ساتھ خوش ہو جائیں گے جیسے کہ عثمان کے قتل پہ ہمارے ساتھ ہو گئے تھے. ابن سبا کہتا ہے ہرگز بھی نہیں. اگر علی کو اس وقت ہم قتل کرتے ہیں تو علی کے پاس اس وقت موجودہ لشکر وہ بھی تقریباً 9000 کے قریب تھا، اور ادھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لشکر تھا وہ بھی 5000 کے قریب تھا. تو یہ دونوں لشکر جب ملیں گے تو ہم صرف 2500 ہیں تو ہمیں آسانی سے وہ قتل کر دیں گے. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت ہم قتل نہیں کر سکتے. اس کے بعد تیسرا سردار شریح بن اوفا کہتا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں جلدی کرنا ہوگا. اگر یہ لشکر کوچ کر کے طلحہ اور زبیر کے پاس پہنچ گیا اور وہاں ان کی صلح ہو گئی تو پھر ہمارے لیے کارروائی کرنی مشکل ہوگی. اس کے بعد چوتھا سردار سالم بن سالبہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر جا کے تلوار چلا دی جائے، یعنی ان مسلمانوں کے درمیان کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ہم ان پہ تلواریں چلائیں اور یہ اپنے آپ میں غلط فہمی کی وجہ سے الجھ پڑیں، اور جس بات کا ہمیں ڈر ہے کہ یہ قاتل عثمان کے قصاص کا مطالبہ کریں گے اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے. اس رائے پر ابن سبا بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسی کے مطابق ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد عبداللہ بن سبا اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتا ہے. عبداللہ بن سبا ان کا مشورہ دیتا ہے تم میں سے جو اکثریت سبائیوں کی ہے جو قاتلین عثمان ہیں وہ ایسے کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے تو علیحدہ ضرور ہو جائیں لیکن ہرگز بھی پیچھے نہ رہیں، بلکہ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد کچھ خاص فاصلہ رکھتے ہوئے وہ پیچھے پیچھے آتے رہیں، اور دیگر جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں گل مل جائیں، اور اس طرح ہم جا کے بصرہ پہنچیں گے. اور بصرہ پہنچنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر دونوں لشکر صلح پہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی کارروائی کا آغاز کریں گے، یعنی دونوں طرف سے ہم جنگ کو چھیڑ دیں گے. اور اگر پہلے سے ہی جنگ لگ جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ جو پیچھے لشکر جو خاص مسافت طے کر کے آ رہا ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر کے ساتھ مل جائے. اور اس کے بعد اس بات کا اظہار کر دیں کہ ہم اس لیے فاصلہ رکھ کر پیچھے آ رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہماری ضرورت ہوتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کی تو ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے. تو یوں کر کے کچھ سبائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے کچھ فاصلہ رکھ کر آہستہ آہستہ پیچھے آتا رہے اور کچھ سبائی علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں گل مل گئے. جبکہ جس طرح سبائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں موجود تھے ٹھیک اسی طرح بصرہ کی فوج طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں بھی وہاں کے بلوائی اور سبائی پہلے سے موجود تھے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک بصرہ کے سامنے جا کر خیمہ زن ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلاتے ہیں جس میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک مرتبہ ناحق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھو گے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث سننے کے بعد قسم کھاتے ہیں کہ میں اس لشکر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، یہ مہم چھوڑ جاتا ہوں۔ اب جب وہ واپس جانے لگ گئے تو اس وقت عبداللہ بن زبیر جو زبیر کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ آپ ہرگز لشکر نہ چھوڑیں، جب تک مسلمانوں میں باہم اتحاد و اتفاق نہ ہو جائے آپ لشکر کو نہ چھوڑیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں قسم کھا چکا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ قسم کے بدلے میں آپ ایک غلام آزاد کر دینا، لیکن اس وقت تک یہاں پہ کھڑے رہیے جب تک یہ مسلمان باہم اتفاق و اتحاد سے ایک نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ آپ یہاں سے نکل جائیں تو یہاں پہ پھر کوئی سردار نہ ہو، اس کے بعد جو ہے نا کچھ حالات بگڑ جائیں۔ اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے مشورے پر وہاں پہ اس لیے رک جاتے ہیں تاکہ یہاں سے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مسلمانوں کو یکجا کر دیا جائے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر اپنے خیمے میں واپس آتے ہیں اور مذاکرات شروع ہوتے ہیں۔ دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں طرف کے مسلمان ہیں وہ باہم آپس میں ملاقاتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے بالکل آسانی سے بغیر روک ٹوک کے طلحہ اور زبیر کے لشکر میں آ رہے ہیں، اور طلحہ اور زبیر کے لشکر والے بغیر کسی روک ٹوک کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جا رہے ہیں۔ اس طرح ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ اور زبیر کے پاس بھیجا کہ ان کی رائے معلوم کر دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ اور زبیر سے ملاقات کرنے کے بعد درمیان میں دونوں لشکروں کے درمیان میں ایک بڑا خیمہ نصب کر دیا گیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہم ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور جس میں مستقبل پر لائحہ عمل بھی بنایا گیا اور موجودہ طور پر اتفاق، اتحاد اور اطمینان سے واپس جانے کا بھی ارادہ کر دیا گیا۔ اور 3 دن کے بعد ملاقاتوں کے بعد دونوں لشکروں کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی کہ صلح ہو چکی۔ صلح کے اعلان کے بعد اگلے دن دوپہر کے وقت اچانک ہی دونوں فوجوں میں جنگ چھڑ گئی۔